پوچھ رہا ہوں بولے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ والصلاة علیہ اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ السلام الکوفہ کنز الایمان و جمجمۃ الاسلام۔ آج ہمارا موضوع ہے کوفہ۔ اس کی بڑی وضاحت اور اس کی بڑی تحقیق ہونی چاہیے اور اس کے بارے میں واضح گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ لوگ اس کے بارے میں مذبذب اور دورے پن کا شکار ہیں کچھ، اور بہت طویل تاریخ کے باوجود بھی مسلمان اور مومنین کو کوفہ کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کوفہ کی حیثیت کے متعلق ہے، اور اپنے عزیزان سے یہ بھی گزارش ہے کہ بقیت اللہ ٹیم ہمارے اس ٹی وی کو سبسکرائب آپ ضرور کریں تاکہ ہماری گفتگو زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچے۔ مولا علی علیہ السلام نے کوفہ کے بارے میں کہا کنز الایمان، کوفہ ایمان کا خزانہ اور اسلام کا سر ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا الکوفہ حرمی، کوفہ میرا حرم ہے۔ اور پھر مولا کے فرامین، معصومین کے فرامین میں سے ہے کہ کوفہ فرمایا تمہاری فضا کتنی پاک ہے، مومن تیری طرف جاتے ہیں، منافق تجھ سے بھاگتے ہیں۔ میرے عزیزو، جو لوگ کوفہ کے متعلق دو رائے رکھتے ہیں یا پریشان ہیں یا تفصیل کا نہیں پتہ، اس کی مین وجہ کوفہ کو پہچاننے کے لیے فقط تاریخ نہیں، کوفے کے جغرافیائی حالات اور اس کی آبادی کا پتہ کرنا پڑے گا، کتنے کیسے قبائل تھے، کیا کیفیت تھی۔ دوسری غیر خلافت کے دور میں سعد بن ابی وقاص نے گھاس پھوس اور لکڑیوں سے شہر کوفہ کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد عتبہ بن غزوان نے بصرہ شہر کی بنیاد رکھی۔ کوفہ کی ضرورت پڑی کہ چونکہ مدائن میں مسلمان فوجیں بیمار ہو گئی، آب و ہوا ناسازگار تھی، گرم علاقوں کے لوگ تھے، کوفہ میں شہر بسانا پڑا۔ یہ شہر بڑی تیزی سے آبادی میں بڑھا، اس میں مومن بھی آتے گئے، غیر مومن بھی آتے گئے، مسلمان بھی، کچے مسلمان بھی، دوسرے غیر مسلم۔ تو یہ اچانک بہت بڑا شہر بن گیا اور چوں کا مربع بن گیا۔ اس کی مختلف آبادی، حتیٰ کہ 61 ہجری میں اس کی آبادی مختار کے دور تک، اس کی 61 ہجری سے لے کر جناب مختار ابن عمیر ثقفی کے دور تک اس کی آبادی تقریباً 1 لاکھ افراد کے قریب پہنچ گئی۔ یعنی یہ اس وقت سرزمین عرب و عجم کا، ایسے جیسے ہمارا پاکستان کا کراچی شہر ہے۔ یہ تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوفہ 3 طرح کی آبادیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے 50 سے 60 سال اس میں شیعہ آبادی قلیل تھی۔ امیر المومنین کے اثر سے اس میں یکدم اضافہ ہوا۔ پھر جناب مختار ابن عمیر ثقفی نے جب کیپٹل بنایا تو سرکاری طور پر مذہب شیعہ کی ترویج کی۔ مختار کا شیعوں پر یا مذہب اسلام تشیع کے ترویج میں بہت بڑا کردار ہے، تو آبادی بڑھ گئی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کوفہ کی نفی کرتے ہیں، اس جہت سے تو ٹھیک ہے کہ کوفہ میں غلط لوگ بھی پیدا ہوئے، لیکن میں کوفہ کی تقسیم 3 انداز سے کرتا ہوں۔ کوفی الاصل، وہ کوفی جو کوفہ پر قبضہ کر گئے، اور ایک عام لیبر اور مزدور لوگ، غریب لوگ جو ہوتے ہیں، عام لوگ، چھوٹا طبقہ جن کو معاشرے میں سمجھے گا۔ کوفہ کے جو بڑے بڑے اصلی کوفہ کے اطراف میں تھے، نخعی قبیلہ، ثقفی قبیلہ یا شیبانی قبیلہ یا جناب حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، جناب عمر عائدی، جناب یزید ابن انس، یا تعداد دیکھ لیں تو یہ اصلی جو کوفہ کے بڑے ذمہ دار اور بڑے افراد تھے، جو کوفہ کے قدیمی لوگ تھے، وہ غالب اکثریت مومنین اور تشیع پر مشتمل تھے۔ جن لوگوں نے کوفہ میں آ کے ظلم کیے، کوفہ کے اصلی لوگ نہیں تھے، لہذا ایک جیسے سے تو ہم مذمت کر سکتے ہیں کہ کوفہ والوں نے ظلم کیا، کیوں؟ وہ کوفہ کے بادشاہ ظالم تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ کا نام زیادہ نظر آتا ہے،
آپ اسلام آباد کا تصور کریں تو اسلام آباد کی تاریخ کے وزیر اعظموں کے لوگوں کو نام کا زیادہ پتہ ہوگا. مقامی مثال کے طور پر مزارات ہیں امام بریہ دوسرے کم، کیونکہ میڈیا زیادہ بادشاہوں کو دکھاتا ہے. کوفہ میں جو قابض تھے مغیرہ بن شعبہ اور عبید اللہ بن زیاد بن سمیہ، تو یہ کوفہ کے اصلی لوگ نہیں تھے. مختار ابن عمیر ثقفی، ہانی بن عروہ، جناب حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، ابراہیم ابن مالک اشتر، سلیمان ابن سرد خدائی، یہ وہ لوگ تھے جو کوفہ کے اصل تھے. اسی طرح سید الشہداء کی جو فوج ہے، جس کو جغرافیائی لحاظ سے حجازی فوج کہا گیا چونکہ آپ حجاز سے تشریف لائے، تو امام کی فوج میں 60% سے زیادہ کوفہ کے لوگ تھے. بہرحال کوفہ کی کلی لحاظ سے مذمت کرنا انصاف نہیں بلکہ ظلم ہے. ہاں کچھ جہتوں سے نفی کی بھی جا سکتی، جیسے تاریخ کے شواہد. جناب محمد ابن بعض جگہ پر بنی امیہ نے لفظ کو تبدیل کیا، جیسے جناب محمد ابن حنفیہ نے مولا حسین سے کہا یا اخی لا تذهب الى العراق ان اهل العراق اهل الغدر والنفاق. میرا بھائی حسین عراق کی طرف نہ جانا، عراق کے لوگ دھوکہ باز اور منافق ہیں. کوفہ لفظ نہیں تھا. بعض جہتوں سے بے شک غلط جو کوفہ کے لوگ ہیں ان کے لحاظ سے نفی ہو سکتی ہے، لیکن کلی طور پر آپ کو تاریخی شواہد کے تحت اور معصومین کے فرامین کے تحت کوفہ کی تعریف ہی کرنی پڑے جو غلط ہو جاتی ہے. قاضی نور اللہ شستری شہید ثالث نے مجالس المومنین میں عرب کے شہروں میں کی نفی کی ہے کہ مکہ اور خلافت مولا علی کی ظاہری خلافت، ظاہری لفظ کہہ رہا ہوں، کے دور میں مکہ اور مدینہ کے لوگ مولا علی سے وفادار نہیں تھے، ماننے والے نہیں تھے، الا قلیل ہاشمی قلیل. اسی طرح شام کے لوگ بنی امیہ کے ماننے والے تھے. جزیرہ اور شمال مغربی عراق کے لوگ خارجی تھے. بصرہ کے لوگ بھی مولا علی کے مخالف تھے. پوری سرزمین عرب میں مولا علی کو فوج ملی تو کوفہ سے. مولا علی نے بھی کوفہ کو اپنا کیپٹل دارالحکومت قرار دیا، امام حسن مجتبیٰ نے بھی. اس کے بعد علوی حکومت جناب مختار نے بھی کوفہ کو، حتیٰ کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو کوفہ دارالحکومت. جیسے میں نے مولا کے فرامین پڑھے اور اس کے بعد کوفہ کی اہمیت، کیونکہ کوفہ شہر بہت بڑا تھا اس وقت، اس زمانے کی 1 لاکھ کی آبادی میں بہت بڑی تعداد منافقوں اور کافروں کو بھی ہو تو مومن پھر بھی بہت زیادہ نکل آتے ہیں. ابو العباس صفاح جو پہلا عباسی بادشاہ ہے، اس کے 2 سال کے بعد منصور نے اپنے کیپٹل دارالحکومت کو کوفہ سے بغداد کی طرف منتقل کیا. کہ جتنا مارتے ہیں شیعہ ختم ہی نہیں ہوتی، اس کی مٹی میں ہی شیعہ پڑے ہیں. جیسے ہماری اردو میں پنجابی میں مثال دی جائے نا، اینٹ اکھاڑو تو نکلتے ہیں، ایسے سمجھے کوفہ سے اینٹیں اکھاڑتے تو شیعہ ختم. قتل کر کے بھی کوفہ پر کام اتنا ہوا کہ پورے عرب اور عجم کا بڑا شہر تھا، اس کو چھاؤنی بنانے کی کوشش کی کہ بنی امیہ کے لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو اتنا آباد کیا کہ شیعہ قلیل ہو جائے، لیکن پھر بھی شیعہ ناکام ہوئے. یہ کوفہ کی خاصیت ہے. ہاں جو غلط لوگ ہیں، لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ تحقیق اور تاریخ میں اگر تھوڑی سی بھی توجہ کی جائے تو کلی طور پر کوفہ کی کلی طور پر نفی کرنا غلط بات ہے، کیونکہ کوفہ کے اصلی لوگ اچھے تھے. امام حسین کی فوج میں نے عرض کیا حجازی فوج جسے جغرافیائی لحاظ سے کہا گیا، تو مولا کی فوج میں 60% سے زیادہ کوفی لوگ تھے. اب تمام تواریخ اٹھا کر دیکھیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تاکہ ہمارا ٹائم بھی زیادہ نہ گزرے. میرے عزیزو، کوفہ کے کئی معنی بیان کیے گئے. ایک اس کی زمین سرخ ہے، کوفہ کی زمین سرخ ہے، سرخ زمین سے بھی کوفہ کہا گیا ہے. میرے عزیزو، کوفہ سے یادیں تلخ بھی ہیں، لیکن پھر لفظ دہراؤں گا، وہ کوفی الاصل لوگ نہیں، قابض کوفہ لوگ ہیں. سرزمین کوفہ
اپنی عظیم یادوں کے ساتھ یہاں پر آل محمد کی جائیداد بھی، کربلا اور کوفہ میں جائیدادیں بھی اس زمانے میں سادات نے اپنا مسکن بنایا۔ جب میں عراق میں پڑھتا تھا تعجب کی بات ہے کہ آج ایک عام مثال دی جاتی تھی، فلاں کوفہ کا شہر ہے، فلاں کوفہ کا شہر، حالانکہ ہمیں مثال دینی چاہیے فلاں دمشق کا شہر۔ یہ مثال غلط ہے، کیونکہ اول تاریخ سے لے کر چند 40-45 سال تاریخ کو نکال کر دیکھیں تو اس وقت سے لے کر آج تک کوفہ میں میجارٹی اکثریت مومنین کی رہی ہے۔ جب میں نجف اشرف میں پڑھتا تھا تو نجف میں غیر شیعہ لوگ تھے، کربلا میں تھے، لیکن کوفہ میں کوئی غیر مومن نہیں تھا۔ معصومین نے بھی تعریف کی، معصومین نے ایمان کا مرکز قرار دیا، مولا امیر نے اپنا حرم قرار دیا، امام زمانہ بھی کیپٹل بنائیں گے۔ لہذا ہمیں لفظ کوفہ سے یہ نفرت کرنا بنی امیہ کا ایک طریقہ تھا کہ وہ جہاں پہ شیعہ زیادہ ہوتے تھے، اپنی تاریخ پہ ان کا قبضہ تھا، حکومتیں چلی، تو پھر وہ شیعوں کو اس جہت سے بدنام کرتے تھے کہ بھی شیعہ غلط ہے۔ کیوں کہ شیعوں اور کوفے کو بھی اسی لیے بدنام کیا گیا کہ کوفہ سے ہر دور میں اہل بیت رسول کے زیادہ طرفدار اور وفادار۔ ہاں غلط لوگ تو میں نے کہا اس جہت سے آپ بے شک نفی بھی کریں کوفہ کے علاقے کی۔ لہذا بنی امیہ نے اپنی تاریخ میں واضح طور پر کوفہ کو غلط کہا، اور اسی بنی امیہ کی تاریخ کو لے کر ہم بھی کوفہ کو غلط کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے تو سزا دی مولا علی کو ماننے کی وجہ سے، اور کیا ہم ماننے والے بھی یہی سزا دیں کہ بھائی کوفے والوں تمہاری زیادہ تعداد پرسنٹ تمہارا زیادہ مولا علی کو مان؟ چونکہ ہمیں توفیق نہیں ہے، ہم تحقیق نہیں کر سکتے، ہم کوفہ کے جغرافیہ، تاریخ، آبادی کو نہیں جاننا چاہتے، سنی سنائی بات پر مطلقاً کوفہ کی نفی۔ یاد رہے کہ میں کوفہ کی مطلقاً تمام افراد کی وکالت نہیں کر رہا، میں کوفی الاصل لوگوں کی جو مولا علی کے صحابی ہیں، جناب مالک اشتر جن کے بارے میں فرمایا کان علی کما کنت لرسول اللہ، مالک اشتر میرے حق میں ایسے تھا جیسے میں رسول اللہ کے حق میں، اس کی میرے ساتھ ایسے مثال ہے جیسے میری رسول اللہ کے ساتھ۔ جیسے دعوت ذوالعشیرہ میں نبی کائنات کہ مشکل وقت میں مولا علی نے کھڑے ہو کر حمایت کی، اسی طرح کوفہ میں فوج نہیں بن رہی تھی۔ علی اتنے مظلوم ہیں کہ ظاہری طور پر خلیفہ چہارم بن کے جب مدینہ سے چلے فوج نے، امام حسن مجتبی اور مالک اشتر کی محنتوں سے پہلا لشکر، بڑا لشکر آبادی والا علی مولا کو کوفے میں ملا، اور جناب مالک اشتر نے وکالت کی مولا علی کی، جیسے دعوت ذوالعشیرہ میں نبی کا ساتھ دیا تھا مولا علی نے، اسی طرح کا کردار دعوت ذوالعشیرہ والا کردار جیسے علی کا مولا نبی کے بارے میں، آقا کے بارے میں تھا، اسی طرح جناب مالک اشتر نخعی، نخی قبیلہ اطراف میں، تمام کوفہ کے اطراف میں ان کی جائیدادیں آبادی تھی، وہ بھی کوفہ میں تھی۔ ابراہیم ابن مالک اشتر نخعی امام مظلوم کربلا کے کتنے قاتلوں کو قتل کیا، نہر خاضر پر ایک روایت 70 کے مطابق 80,000 دشمنوں کو قتل کیا، انتقام کے لیے پورے جوش سے کام کیا، مخلص اور بے وفا بھی نہیں تھے۔ اور یہ بھی آپ کو بات بتاؤں کہ جب واقعہ کربلا رونما ہوا، جناب مختار مالک اشتر اس طرح کے جو مخلصین تھے، ان پر قطعی طور پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کربلا نے یہ بے وفا، نہیں، یہ زندانوں میں تھے۔ بڑے بڑے رؤساء کو عبید اللہ ابن زیاد نے زندان میں رکھا ہوا۔ شیعت کے جتھے اور شیعت کی پہلی بڑی آبادی، اور پھر تاریخ میں کئی دہائیوں تک شیعہ افراد کی بڑی تعداد کوفہ میں۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ شاہ اسماعیل صفوی جس نے ایران میں شیعہ مذہب کو سرکاری مذہب قرار دیا، یہ اس پر جھوٹے الزامات ہیں کہ وہ ظالم تھا، نہ وہ شرابی تھا نہ وہ ظالم تھا، ایک شیعہ میجارٹی ہے تو وہاں کو
یہ کہنا کہ بھئی شیعہ زیادہ ہے، میجارٹی ہے، یہ ان کا نفاذ یہ فقہ کا، یہ تو کوئی جبر کی بات ہی نہیں، جہاں پر 80-85% شیعہ ہوں، یا چلو اس زمانے میں 75-80%، تو یہ ظلم کے حوالے سے نہیں، ضروریات ہوتی ہیں جی، جہاں میجارٹی زیادہ ہوتی ہے وہاں ان کی ضروریات زیادہ ہوتی ہیں، قطعی طور پر ظلم، چونکہ ان کو برداشت نہیں کہ یہ بہت بڑی آبادیاں جو جہاں پہ شیعہ نہیں تھے اکثریت کیوں ہو گئی. تو ایران کی سلطنت یا سلطان محمد سلجوقی جیسے معتبر علماء بغداد مناظرے کی کتاب ہے، میں اس کا ترجمہ کر رہا تھا، مجھے پتہ چلا جاڑا صاحب نے کیا تو پھر میں نے روک دیا. تو اس مناظرے کے بعد جو اس سے پہلے تاریخ میں ایران کی سلطنت سے پہلے عراق میں جب اکثریت ہوئی تو اس سے پہلے جو مومنین کا گھر ہے وہ زیادہ آبادی شیعہ کوفے میں تھی، جو کئی دہائیوں نہیں کئی صدیوں پر مشتمل ہے. گویا آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 1400 سال سے یا 1350 سال یا 14.25 سال سے جو اکثریتی آبادی پر شہر مشتمل رہا، دنیا میں کہیں نہیں تھی آبادی بڑی، وہ کوفہ تھا. اور ہم بڑی غلط مثال دیتے فلاں کوفہ کا شہر. یہ بنی امیہ نے اس شہر کو بدنام کیا، بدنام کر کے تاریخ میں الٹا اس نے مومنین کو مومنین کے شہر کے خلاف کیا. قابض کوفہ اور تھے، اصلی کوفہ کے لوگ امام حسین کی فوج میں، بلکہ کربلا میں 60% سے زیادہ کوفہ. ہمیں امید ہے کہ ہمارے یہ چند جملے آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے، اور اس بات کی پھر وضاحت کیجیے گا کہ کوفہ کے غلط لوگوں کی حمایت نہیں، کوفہ کے اصلی اور وفادار لوگوں کی حمایت. اللہ کی ذات وہ وقت دکھائے جب امام زمانہ کوفہ شہر کو اپنا کیپٹل بنائیں گے اور کوفہ سے کربلا تک 1000 دروازوں والی مسجد بنائیں گے. اس وقت 1.5 کروڑ افراد امام کے پیچھے کوفہ میں نماز پڑھیں. مالک تو ہمیں وقت نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.